اور سول نافرمانی کی کال اپنی جگہ پر کھڑی ہے اسی تاریخ کو جب پہلے تھی؟ سر وہ تاریخ آگے ہوگی نا سر، پہلے 13 کو تھی یہ یوم شہداء جو تھا، وہ اب ہو گیا ہے سر 15 کو بروز اتوار، پہلے تھا جمعہ کو۔ صحیح ہے۔ تو خان صاحب نے آج سے 3-4 دن پہلے اس کو چینج کر دیا تھا، باغ ناران پشاور حیات آباد میں یہ 15 تاریخ کو ہے سر دن 1 بجے۔ اور تو obviously پھر اس کے بعد ہی وہ سلسلہ ہوگا، کیونکہ خان صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ یوم شہداء تک ان کی جو دعا ہے اس تک انتظار کریں گے، پھر اس کے بعد اعلان کریں گے۔ تو وہ انہوں نے سول نافرمانی کی نئی تاریخ ابھی آنی ہے سر۔ نئی تاریخ ایسے ہے نا کہ 13 کو ہمارا یوم شہداء تھا اور 14 کو وہ انہوں نے کہا تھا کہ تب تک ویٹ کریں۔ پھر 2-3 دن پہلے خان صاحب نے کہا کہ نہیں، اوورسیز چیپٹرز اور پشاور والا ایک ہی دن کر لیں، جو کہ 15 ہے۔ تو 15 کے بعد اب وہ قیادت جو ہے وہ کر دے گی اس کا اعلان۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا ہے کہ پہلا جو فیز ہے وہ ترسیلات کے حوالے سے ہے، محدود کرنے کے حوالے سے، تو وہ پھر اس کا طریقہ کار بتا دیں گے 16-17 تاریخ کو جیسے بھی ہے جی۔ اور اس کے بعد ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک تو وہ جو قیادت سے ناراضگی والی بات ہے نا، اس کا ایک تو آپ نے کانٹیکسٹ وہ بتایا کہ جناب حالانکہ چینل نے کہا کچھ، اسی چینل کے اخبار نے چلایا کچھ، اس لیے تاثر گیا کچھ، اس لیے رد عمل آیا کچھ۔ لیکن ایک آپ نے علیمہ بی بی کی گفتگو میں سنا نا کہ جب وہ خود کہتی ہیں کہ خان صاحب نے جب ہم لوگوں سے پوچھا کہ ورکرز کو صحیح پتہ ہے نا سارا کچھ یوم شہداء کے حوالے سے، وینیو وغیرہ ہے وہ، تو ہم نے کہا نہیں۔ سو یعنی علیمہ بی بی بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ورکرز کو صحیح انفارم نہیں کیا جا رہا، جس پر پھر علیمہ بی بی بتا رہی ہیں کہ خان صاحب نے سختی سے کہا کہ کیوں نہیں پتا اور بتاؤ سے دیکھے۔ سو ایون علیمہ بی بی از ناٹ سیٹسفائیڈ۔ پہلی بات یہ ہے کہ علیمہ بی بی ہمارے لیے تو بہت ہی احترام کے قابل ہے، ان کی بہن ہے خان صاحب کی، ہماری تو بڑی بہن ہے۔ اگر ان کو نہیں پتا تھا تو وہ چیف منسٹر کو فون کر کے پتا کر لیتی، جیسے آج میڈیا کے سامنے کہہ رہی ہیں، خود ڈیٹ اور جگہ بتا دیتی۔ یہ کڑی اوکھی گل سی ان کے لیے؟ اوکھی گل یہ تھی کہ لوگوں کے پبلک انفارمیشن میں نہیں ہے، زیادہ لوگوں کو نہیں پتا یہ کہ وہ ان کو سی ایم سے بات کر لیتی۔ سی ایم ہوسٹ ہے نا جی وہاں پہ، میں تو ہوسٹ نہیں ہوں، یا وہ تو سی ایم ہوسٹ کر رہے ہیں اس کو پشاور کے اندر۔ تو مگر اگر وہ یہ سمجھتی ہیں تو ہماری بڑی بہن ہے، ان کا کہنا سر آنکھوں پہ۔ دوسری بات ہے ہمارے قائد کا حکم ہے، ویسے آپ جن علاقوں کے اندر یہ کیا ہے وہاں پہ ہولڈنگز اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ارینج ہو کے لگ چکی ہیں، بہت سی جگہوں پہ لگ رہی ہیں، اور سوشل میڈیا بھی ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں اگر ان کی یہ کنسرن ہے تو یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح ہے۔ اور سر یہ جو آپ نے 2 باتیں بتائیں، اب دہراتا نہیں میں ان کو، یہ ان پر مذاکرات ہونے یا مذاکرات شروع کرنے سے پہلے کی شرائط ہیں کہ یہ چیزیں ہوں تو ہم مذاکرات کریں گے، یا مذاکرات سے پہلے کی کوئی شرط نہیں ہے پی ٹی آئی؟ نہیں سر، مذاکرات سے پہلے کی شرطیں ان پہ باتیں ہوں گی۔ اگر پھر اس کے اندر کوئی اور چیز ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ ہمارے سامنے آ جائے گی، پر بیسیکلی ان چیزوں پہ بات ہوگی۔ صحیح ہے۔ اور سر بس ٹورڈز دی اینڈ آپ ایک لمحے کو ذرا سنیے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لوگوں نے کیا رسپونڈ کیا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے آج بھی کہا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کی بات کی تو اچھی بات ہے، لیکن اکثریت گورنمنٹ کا بشمول پی ٹی آئی، ان کا رد عمل کیا، تھوڑا وہ سنیں، پھر میں فائنل کامنٹ لیتا ہوں کہ آپ کیا وہ کر رہے ہیں، اس سے تجزیہ نکال رہے ہیں کہ اس مذاکرات پہ یہ کیا رسپونڈ کریں گے فائنلی۔ ذرا سنیے کیا کیا ان کے ٹی او آرز ہیں، ان کا مینڈیٹ کیا ہے، یہ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو مذاکرات کی کمیٹی بنی ہے، اس کی کمیٹی بنتی ہے تو ٹی او آرز بھی بنتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویسے ہی ڈھکوسلا ہے، یہ اس میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ایک بات کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم نے چوروں سے بات نہیں کرنی، کسی سے بھی بات کر لینی ہے، لیکن پی ایم ایل این سے بات نہیں کرنی، پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی۔ پہلے وہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ آیا ہم اب بھی چور ہیں یا نہیں ہیں۔ بات سزاؤں تک پہنچی ہے تو گھبرا گئے نا، اسی لیے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ اب ہم چور اور ڈاکو نہیں ہیں، کہتے ہیں 9 مئی کو بھول جائیں، بھولا نہیں جائے گا۔ فیض حمید کو بچانے کے لیے مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ کوئی ایسے مذاکرات جس میں مجرم بھی شامل ہو وہ نہیں ہو سکتے۔ آپ نے جو 9 مئی کو کیا وہ کسی پارٹی نے کبھی نہیں کیا ہے۔ اس وقت ماحول بہتر ہو گیا ہے کیونکہ یہ تیار ہو رہے ہیں، یہ بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ اب یہ اور کسی ناجائز طریقے سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم بھاگتے نہیں ہیں عوام کو چھوڑ کے زمین پہ۔ بات تو یہی ہے، بات تو سچ ہے تو مرچیں لگیں گی نا۔ پھر ہم کیا نہ ہی سمجھیں چوہی صاحب ان کی طرف سے؟ شیخ صاحب پہلی گل سنو نا جی، میں 1 by 1 تو دس دینا۔ پہلے تو عرفان صدیقی صاحب وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ اب بھی ہمیں چور سمجھتے ہیں، تو عرفان صدیقی صاحب، میں عرفان صدیقی صاحب کو کہوں گا کہ میں آپ کو اب بھی مینڈیٹ چور سمجھتا ہوں۔
شاید انہوں نے ہمارا وہ اعلامیہ نہیں پڑھا ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ مذاکرات کو ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے یا اپنے کیس ختم کرانے کے لیے اس کے لیے نہیں کر رہے. وہ اگر ہمارا اعلامیہ یہ پڑھ لیں جس سے عمر ایوب کو گرفتار کیا جائے تو 2 ہی نقطے تھے اس میں, 9 مئی 26 تاریخ اور پھر جوڈیشل کمیشن. اس کے علاوہ کی کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ جو بیچارے عدم ہوئے, کیا میں کہوں گے, بزرگ آدمی ہے, میں کوئی بات نہیں کرتا ہوں. یہ انہوں نے پڑھا تو ہے نہیں نا, ان کو پتا ہے کہ بات ہو کون سی رہی ہے. ایویں خوش ہو رہے ہیں مذاکرات, یہ سمجھ رہے ہیں اسی اس بات سے مذاکرات کر رہے ہیں یا پتہ نہیں اسی کو صلح کرنے لگ گیا. نہیں, تو اسی اپنا منہ دھو کے رکھو. نمبر 1. نمبر 2, وہ ہمارے بھائی ہیں تنظیم سازی والے, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کوئی ڈھکوسلہ ہے. وہ بھائی فیصلہ آباد میں ایک رانا ثناء اللہ ہے اور ایک طلال چودھری. Who matters? I don't have to tell anybody. ٹھیک ہے جی. رات کو مطلب ہے اپنی خاتون ایم این اے کے گھر سے جوتیاں کھانے کے بعد بندہ تنظیم سازی کے وعدے کرے اور اعلان کرے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کی بات از مور امپورٹنٹ. آپ بھی پرانے آدمی ہیں, دوبارہ میں کہہ رہا ہوں ناراض نہ ہوئیے یار, آپ نے مجھے آج پھٹا پرانا ہی بنا دیا, آپ نے اتنا پرانا کہہ دیا مجھے آپ نے. نہ سوری, چلو میں بھی پرانا آدمی ہوں, چلو میں بھی پرانا آدمی ہوں تھوڑے نام, ٹھیک ہے. تو اگر ایک طرف رانا ثناء اللہ بات کر رہا اور ایک طرف طلال چودھری, who should I take seriously? I don't have to arrest my case. پیچھے رہ گئی خاتون یہ جو شیریں رحمان صاحبہ ہیں. میرے خیال میں انہیں تو یہ بات کرتے ہوئے ویسے ہی کچھ سوچنا چاہیے تھا. خاتون ہے, میں کو ایسے الفاظ استعمال کرنا ویسے ہی غلط سمجھتا ہوں. احترام ہے, خواتین کا احترام ہے اور ان کا بھی احترام ہے. بات یہ ہے کہ یہ وہ گتے ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی یہ شہداء اور یہ اتنی کلنگز اور یہ جو اتنے گن شاٹس اور یہ تو پہ جانا ہے شہباز شریف سے. اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو ڈمپ کر دینا ہے. بیچ میں انہوں نے اپنے کرندے چھوڑ دیے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنے لگے جی اب تو ڈرائیونگ سیٹ ہمیں چاہیے, ساڈی بھی باری ہے, ساڈا بھی حق بنتا ہے. تو یہ تو انتظار کر رہے تھے بھئی اسٹیبلشمنٹ ڈمپ کرے شہباز شریف کو, یہ سارا مدعا اس کے اوپر پڑے, اس سے جان چھٹے. اسٹیبلشمنٹ نو اسی کی جناب اسی بڑے تابع دار ہیں, تو ان کو تو یہ وہ تکلیف. آپ کو یہی نہیں لگ رہا کہ یہ افراد صرف اپنی رائے نہیں بلکہ ایک کا پیغام اور سوچ بھی پہنچا رہے ہیں آپ لوگوں تک؟ نہیں سر, اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچانے والے لوگ پارٹیوں میں اور ہوتے ہیں, یہ شکلاں کوئی نہیں جو سمجھ آئی تو. اچھا, یہ بڑے لو لیول تے آپریٹ ہوندے نے تلے. اسٹیبلشمنٹ دا اصل پیغام انہاں بندے دے تھرو نہیں آندا ہوندا, سمجھا کرو. فیصل واوڈا صاحب پر یہ اعزاز یا الزام ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ آگے بہت سختی ہے آپ کے. اب وہ سمجھتے ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچا رہے ہیں آپ تک. فیصل واڈا صاحب کا کیونکہ آپ نے ذکر نہیں کیا پہلے, تو میں نے اس لیے ان کے اوپر اس حوالے سے آپ نے جیسے کہا نا اسٹیبلشمنٹ سے قریب کچھ لوگ, تو ایک دم سے گناہگار میرے ذہن میں ایک سوچ آ گئی. دیکھیں فیصل واڈا صاحب جو ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ تسی یہ دیکھیا کرو بولتے کتوں نے, بولنے کتوں نے مراد ہے کہ وہ کون بول رہا ہے, کہاں سے بول رہا ہے, کیسے بول رہا ہے. بٹ یوزلی پھر جب کئی دفعہ میسج ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر اپنا غصہ, اپنے جذبات ہے جی, وہ وینجنس بھی آ جاتی ہے, اور پھر وہ جب ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں تو وہ کچھ آپ کے خیال میں واڈا صاحب میٹھا تھوڑا زیادہ ڈال رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ میں دیکھو میری بات سنیں, مطلب یہ کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ صرف انہی کے ساتھ انگیج ہیں کیا؟ اگر 24 کو یہاں سے موومنٹ ہوتی ہے تو جیل کھلتی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی بندہ جو ان کے تھرو پیغام دیتا ہے اس کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوتی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ بٹ سر ٹورڈ آخری سوال اگلے مہمان میں لائن پر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی رائے کیا ہے یہ جاننے کے لیے تو فیض حمید صاحب سے متعلق پریس ریلیز ہی کافی نہیں ہے جس میں فیض صاحب کا تذکرہ جتنا ہے اس سے زیادہ سیاسی عناصر کا ہے. تو یہ اس میں آپ کو کنفیوژن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی عناصر تو یہ بھی ہو سکتا ہے سر, سیاسی عناصر تو ضرور کوئی گل آئے گی. اچھا لیکن سیاسی عناصر میں نون لیگ کی بات ہو رہی ہے, نام تھوڑی لکھا ہوا پی ٹی آئی کا ہے نا. خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ بیان ہے سر, اور پھر 1-2 اپوائنٹمنٹس ہیں, کبھی ٹائم آیا تو آپ کے ساتھ اگر وہ بات کھولنے کا ٹائم آیا تو بتاؤں گا کہ وہ ہمارے دور میں جنرل فیض حمید کے کہنے پہ ان کے بندوں کی اپوائنٹمنٹس ہو گئی تھی, وہ تو اپوائنٹمنٹ دساں گا. وہ چیف الیکشن کمشنر کی بات تو نہیں کر رہے آپ؟ نہیں, 1-2 اور ہیں, بڑی بڑی باتیں ہیں, تو وہ سیاسی عناصر میں تو پھر دوسری بات ہے. خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے, پتہ نہیں وہ تھوڑے صافیہ نے آگے کڈی بھی ہے کہ نہیں. کیا خان صاحب نے کہا کہ جنرل فیض حمید واز انڈر دی آرڈرز آف جنرل باجوہ. یہ بالکل کہا انہوں نے, اور یہ رپورٹ ہوا ہے, بالکل ہوا صحیح. کہا کہ وہ میرے متحد تو نہیں سن, انہوں نے کہا وہ تو ڈائریکٹلی جنرل باجوہ دے متحد سن, پھر باجوہ صاحب بھی تے پھر نون لیگ بھی تے سب تو لمبا کٹا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, ہر کوئی اپنا اپنا موقف دے دے گا سر, رولے نہیں کیڑی گل ہے. جہاں تک فیض حمید کا تعلق ہے یہ ادارے کا اندرونی تعلق معاملہ ہے, اس کے اندر ہم نہیں آتے, ہم پہلے کہہ چکے ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ سر.